پیارے بچوں، دینو ایک محنتی کسان تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ ان کی زندگی میں سوائے اولاد کے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ دینو کو اولاد کی بہت خواہش تھی۔ آخر بڑی دعاؤں کے بعد ان کی مراد پوری ہوئی اور اللہ نے انہیں ایک بیٹا دیا، مگر دونوں میاں بیوی اسے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ بچہ بہت ہی چھوٹا سا تھا، ایک چھوٹی سی گڑیا کے برابر۔ جس نے بھی بچے کو دیکھا تو یہی کہا کہ بچہ بونا ہے، اس کا قد زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 فٹ تک بڑھ سکے گا، اور بس۔ دینو بہت مایوس ہوا۔ اس نے بچے کا نام آنا رکھ دیا۔ آنا واقعی بہت آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہوا۔ کچھ عرصے بعد دینو کے گھر میں ایک اور بچے کی آمد ہوئی، لیکن وہ بھی پہلے کی طرح بونا نکلا۔ دینو نے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اپنی قسمت کو کوسنا شروع کر دیا اور چڑ کر دوسرے بیٹے کا نام دو انا رکھ دیا۔ گاؤں میں اس کے دوستوں نے دینو کو بہت سمجھایا کہ اولاد اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ مگر دینو ہر وقت اپنی قسمت کو برا کہتا۔ اسے فکر تھی کہ جب یہ بوڑھا ہو جائے گا تو اس کے کھیتوں میں ہل کون چلائے گا، بوائی کون کرے گا اور فصل کون کاٹے گا، یہ بونے بچے بھلا کیا کام کریں گے۔ وہ اسی فکر میں تھا کہ اللہ نے اسے تیسرا بیٹا دیا، وہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح بونا تھا۔ دینو نے اپنا سر پیٹ لیا اور کئی دن تک وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلا۔ وہ اس قدر چڑچڑا ہو گیا تھا کہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ غصے میں آ کے اس نے تیسرے بیٹے کا نام کھوٹا آنا رکھ دیا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ تینوں آنا، دو آنا اور کھوٹا آنا جوان ہو گئے۔ تینوں 3-3 فٹ کے تھے۔ ان کے قد تو نہ بڑھ سکے، مگر اپنی شرارتوں میں، ذہانت میں اور بے باکی میں وہ تینوں یکتا تھے۔ وہ اپنے باپ کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے، کھیتوں میں چوکیداری بھی کرتے تھے، مگر دینو کسان ان سے خوش نہیں تھا۔ اسے تو رہ رہ کر یہی خیال آتا تھا کہ کاش اس کے معمول کے مطابق قد میں بونے بچے نہ ہوتے، بلکہ کڑیل جوان ہوتے۔ دینو کے تینوں بچوں میں خاص خصوصیات تھیں۔ کھوٹا آنا ہوا میں اڑ کر چھلانگ مارتا تھا۔ اس کی لات جسے پڑ جاتی اس کا منہ ٹیڑھا کر دیتی، وہ بس ایک چھلاوا تھا۔ اسی طرح سے آنا بھیڑیا کی آواز نکالتا تھا اور دو آنا گرج دار شیر کی آواز نکالتا تھا۔ دینو کے کھیت میں فصل تیار تھی۔ اس نے فصل کٹوا کر منڈی میں بیچی اور خوشی خوشی رقم لے کر گھر آ گیا۔ چور دینو کی طاق میں تھے۔ انہوں نے رات کو کسان کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام بنایا۔ آدھی رات کو کسان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ کسان اور اس کی بیوی سو رہے تھے۔ ڈاکوؤں نے انہیں لات مار کر اٹھا دیا۔ دونوں نے جب ڈاکوؤں کو سامنے پایا بہت گھبرائے۔ ایک ڈاکو بولا، نکالو وہ ساری رقم جو آج تم منڈی سے لائے ہو۔ دینو نے کہا، بھائیو، میں بڑا غریب آدمی ہوں، اسی رقم سے پورے سال کا گزارا کرنا ہے، یہ ظلم نہ کرو۔ لیکن ڈاکو تو پھر ڈاکو تھے، انہوں نے کسان کو مارنا شروع کر دیا۔ تینوں بھائی آنا، دو آنا اور کھوٹا آنا یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آنا کسان کی چھتری میں چھپا بیٹھا تھا۔ دو آنا ایک بالٹی کو الٹی کر کے اس کے اندر بیٹھا تھا۔ کھوٹا آنا مچان کے اوپر رکھے گدوں اور تکیوں کے درمیان گھسا بیٹھا تھا۔ ایک ڈاکو کے ہاتھ میں بڑی سی بندوق تھی، اس نے ایک طرف تان رکھی تھی اور وہ ڈاکو برابر رقم کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سب سے پہلے دو آنا نے بالٹی کو اندر سے بجایا۔ ایک ڈاکو بولا، یہ کیسی آواز تھی؟ دوسرا بولا، تمہارے کان بج رہے ہیں۔ دو آنا نے پھر بالٹی بجائی۔ اب تو ڈاکوؤں نے چاروں طرف دیکھا، لیکن انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ ڈاکو گھبرا گئے۔ انہوں نے دینو سے پوچھا، یہ کیسی آواز تھی؟ دینو نے کہا، ہاں بھائیو، مجھے کیا پتا، شاید کوئی جانور ہوگا۔
اس وقت آنا نے اپنے منہ سے بھیڑیے کی آواز نکالی۔ ایک ڈاکو نے گھبرا کر اپنے ساتھی سے کہا، لو باہر بھیڑیے آ گئے۔ دوسرے ڈاکو نے اسے غصے سے جھڑک دیا اور بولا، چپ بزدل، میں ڈرتا نہیں ہوں، تو مجھے ڈرا رہا ہے۔ کسان نے کہا، یہاں آدھی رات کو بہت خطرناک جانور آ جاتے ہیں، آپ لوگ بھاگ جائیں۔ ڈاکوؤں کا سردار بولا، واہ بھئی واہ، ہم سے چالاکی کر رہے ہو، جلدی سے سارا مال نکالو۔ یہ کہہ کر سردار نے دینو کسان کے منہ پر تھپڑ مارا۔ یہ دیکھ کر آنا نے شیر کی بڑی گرجدار آواز نکالی، جسے سنتے ہی سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اسی لمحے کھوٹا آنا نے ہوا میں اڑ کر ایک زوردار لات سردار کے منہ پر رسید کی۔ ڈاکو کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ گئی اور وہ اپنا جبڑا پکڑ کر دوہرا ہو گیا۔ کسان نے جھپٹ کر بندوق اٹھا لی اور چاروں ڈاکوؤں کی خوب خبر لی۔ کھوٹا آنا ایک بار پھر ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور اپنی دونوں لاتیں ڈاکوؤں کے سردار کے منہ پر جما دیں۔ وہ ایک کونے میں جا گرا۔ ایک ڈاکو نے آواز لگائی، بھاگو، اور وہ سب بھاگ نکلے۔ کسان نے اطمینان کا سانس لیا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے بچوں کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ کھوٹا آنا نے باپ کی طرف دیکھ کر کہا، ابا ہم ریزگاری ہی سہی، لیکن ریزگاری بھی بڑے کام کی ہوتی ہے۔ دینو نے سب کو بہت پیار کیا۔ اس طرح وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بچوں، کیسی لگی کہانی؟ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اسی طرح کی کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں گی۔